الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج بھی ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات مبارکہ سے چند ایمان افروز باتیں بیان کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا اسی کا بقیہ بیان ہے۔ یہ طریقت اور معرفت کی بات ہے۔ الملفوظ حصہ دوم صفحہ 80 پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ جو اللہ کی یاد میں اتنا مست رہتے ہیں کہ ان کو بظاہر ہوش نہیں رہتا، انہیں مجذوب کہتے ہیں۔ کتنے پاگلوں کو بھی مجذوب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ سب پاگل تو مجذوب ہوتے نہیں۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم جانیں کہ یہ مجذوب ہے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ وہ بظاہر نماز نہ پڑھتا ہو، بظاہر کچھ بھی کرتا ہو، لیکن شریعت کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ اس پر ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور مجاذیب میں سے تھے۔ سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت مشہور مجذوب تھے۔ احمد آباد میں ان کا مزار شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ زنانہ وضع رکھتے تھے، یعنی عورتوں جیسا لباس پہنتے تھے، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح رکھتے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے، کانوں میں بالیاں پہنتے تھے، بالکل زنانہ وضاقتہ ان کی تھی۔ ایک بار قحط شدید پڑا، یعنی سخت سوکھا پڑا، بارش رک گئی۔ بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ زمانے کا بادشاہ، قاضی اور بڑے بڑے لوگ سب اکٹھا ہو کر کے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ آپ دعا فرما دیں، بارش ہو جائے۔ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میری دعا قبول ہو۔ اپنا انکساری کرتے رہے، عاجزی کرتے رہے۔ جب لوگوں نے التجا و زاری حد سے گزری، لوگوں کی التجا و زاری حد سے گزری، بہت زیادہ لوگ روئے، گڑگڑائے، التجا کی، گزارش کی۔ اس کے بعد ایک پتھر اٹھایا۔ الگ انداز ان لوگوں کا ہوتا ہے، ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھایا، بس ایک پتھر اٹھایا اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے تھے، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، اٹھا کے پتھر چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا کہ بارش بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے، اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو میں تیرے سہاگ کی چوڑیاں توڑ ڈالوں گا۔
یہ کہا بس اتنا کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑیں، جھماجھم بارش ہوئی، جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، وہ بظاہر نماز تو پڑھتے نہیں تھے، بازار میں جا رہے تھے اور ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے آئے۔ شہر کے جو قاضی تھے وہ جامع مسجد جا رہے تھے، وہ آئے، انہیں دیکھ کر کے امر بالمعروف کیا، یعنی نیکی کا حکم دیا۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی، نیکی کا حکم دیا۔ یہ کہا ان سے، سیدی موسیٰ سواق سے، کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، جو آپ نے زنانہ وضع پہن رکھی ہے، یہ لباس چوڑیاں وغیرہ، یہ مردوں کو حرام ہے۔ آپ مرد ہیں، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ کہا ان سے، اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا۔ یہی پہچان ہے جو سچے مجذوب کی، کبھی انکار نہیں کرے گا، فوراً راضی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ انکار اور مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا، سب اتار دیے، چوڑیاں اتار دی، زیور جو پہنے تھے اتار دیے، زنانہ لباس اتار دیے، اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، گئے مسجد، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کہی، بس اتنا سنتے ہی ان کی حالت بدل گئی اور فرمایا، اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا شوہر زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس خود بخود ہو گیا، زنانہ لباس، وہی چوڑیاں، وہی زیور، سب کچھ بدن پہ خود بخود آ گیا۔ ان کی جو حالت یہ ہوتی ہے بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتی ہے، یہ خلاف شرع نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی شریعت کا مذاق نہیں کرتے، اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اب تو ان کا تو یہ حال تھا، اللہ کی طرف سے یہ ان کا لباس تھا، ان کی یہ چوڑیاں تھیں، ان کا زیور تھا، لیکن اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں، کڑے اور ہاتھ میں زیور پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر کے جو ہے زنانہ لباس پہنے یا چوڑیاں پہنے یا زیور پہنے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سنت پر چلنا ہے، اور کوئی بزرگ جو اس طرح سے رہتا ہے، وہ ان کا حال اللہ جانے کیا ان کا حال رہتا ہے، اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر عرض کی گئی سچے وجد کی کیا پہچان ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے کبھی مستی کے عالم میں رہتے ہیں، اور کتنے مکار پیر اس زمانے میں ہوتے ہیں جو بظاہر مستی میں رہتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مستی کے عالم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ سچے وجد کی کیا پہچان ہے، تو اس پر ارشاد فرمایا، یہ پہچان ہے کہ فرائض اور واجبات میں مخل نہ ہو، جو عبادتیں فرض ہیں اور جو واجب ہیں ان میں خلل نہ ڈالیں۔ کیسی بھی مستی ہوگی، کیسا بھی وجد ہوگا، لیکن جو ولی ہوگا وہ فرائض پر عمل کرے گا، واجبات کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ پر وجد طاری ہوا، ایک بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں، ان پر وجد طاری ہوا، مستی کا عالم چھایا، 3 شبانہ روز گزر گئے، 3 رات 3 دن مسلسل مستی کے عالم میں رہے، ہوش نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے، خواجہ جنید بغدادی کے زمانے کے بزرگ تھے وہ۔ تو کسی نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت عرض کی کہ حضور سید ابو الحسین احمد نوری
وہ 3 دن سے مستی کے عالم میں ہے، ان کو ہوش نہیں ہے۔ تب خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ نمازوں کا کیا حال ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تب ان کو بتایا گیا کہ نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر وہی مستی کا عالم ہو جاتا ہے، وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تب فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے۔ تو کیسا بھی وجد رہے، چاہے مہینے بھر کا وجد رہے، لیکن نماز کے وقت انہیں ہوش آ جائے گا، وہ نماز پڑھ لیں گے۔ یہ جو مجذوب ہوتے یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس کے بعد فرمایا نماز جب تک عقل باقی ہے کسی وقت میں معاف نہیں، جب تک آدمی کی عقل باقی ہے۔ ہاں اگر عقل ختم ہو گئی، بالکل پاگل اور دیوانہ ہو گیا، تو پاگلوں پر نماز نہیں ہے، ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن جب تک عقل باقی ہے اس وقت تک کسی وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کیسی بھی پریشانی میں آدمی ہو۔ رمضان شریف کے روزے حالت سفر میں، مرض میں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اجازت ہے کہ قضا کرے، ہے نا، سفر میں نہ رکھے بعد میں رکھ دے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں قضا کر دے، نہ رکھے۔ اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، جو غریب ہے فقیر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو وہاں تک جا سکے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ غریب کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز سب پر فرض ہے، امیر ہو چاہے غریب ہو، فقیر ہو چاہے مالدار ہو، بیمار ہو چاہے تندرست ہو، مسافر ہو چاہے مقیم ہو، نماز سب پر بہرحال فرض ہے۔ یہاں تک کہ کسی حاملہ عورت کے نصف بچہ پیدا ہو لیا، عورت حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، آدھا بچہ پیدا ہو گیا، باہر آ گیا اور نماز کا وقت آ گیا، تو ابھی نفسا نہیں، ابھی وہ نفاس والی نہیں ہے، ابھی حکم ہے کہ گڈھا کھودے یا دیگ پر بیٹھے، دیگچی وغیرہ پر، اور اس طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن نماز پڑھنی پڑے گی اسے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یا بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، دیوار یا عصا یا کسی شخص کے سہارے کھڑا ہو کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تو جتنی دیر ممکن ہو قیام فرض ہے، اگرچہ اسی قدر کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے اور بیٹھ جائے، اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھے۔ بہرحال کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حضور نماز کی کثرت فرماتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، یہاں تک کہ پائے مبارک سوج جاتے، پیر پھول جاتے، سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، حضور اس قدر کیوں تکلیف گوارا فرماتے ہیں؟ مولا تعالیٰ نے حضور کو ہر طرح کی معافی عطا فرمائی ہے، آپ کے طفیل سب کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ جو ہے اتنی تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا کامل شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک کہ رب عز و جل نے خود ہی بکمال محبت ارشاد فرمایا، حضور اتنی محنت کرتے، مشقت کرتے، پیر سوج جاتے، تو اللہ نے خود ہی انتہائی محبت سے ارشاد فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، اتنی مشقت آپ برداشت نہ کریں۔ غرض نماز مرتے دم تک معاف نہیں۔ رب عز و جل فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے اپنے رب کی عبادت کیے جا یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ ایک صاحب صالحین میں سے تھے، بہت نیک بزرگ تھے، بہت ضعیف ہوئے، کمزور ہو گئے،
پنجگانہ مسجد کی حاضری نہ چھوڑتے، پھر بھی 5 وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے۔ ایک شب ایک رات عشاء کی حاضری میں گر پڑے، چوٹ آئی۔ نماز کے بعد عرض کی الہی اب میں بہت ضعیف ہوا۔ بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو خدمت سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو بادشاہ کے دربار میں غلام ہوتے ہیں، جب غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خدمت سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پینشن ملتی رہتی ہے۔ تو مجھے آزاد فرما۔ ان کی دعا قبول ہوئی، مگر یوں، نماز تو معاف کر دی اللہ نے، مگر کیسے؟ یوں کہ صبح اٹھے تو مجنون تھے، دیوانہ ہو گئے تھے، اور دیوانوں اور پاگلوں پر نماز فرض ہی نہیں۔ یعنی جب تک عقل تکلیفی باقی ہے نماز معاف نہیں۔ تو سچے مجذوب جو ہوتے ہیں وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے، اگرچہ لوگ انہیں نماز پڑھتے نہ دیکھیں۔ کسی نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدی قضیب البال موصلی قدس سرہ کی شکایت کی کہ ان کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ مست رہتے تھے۔ غوث پاک سے شکایت کی کہ حضور ان کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا، تو ارشاد فرمایا، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اس سے کچھ نہ کہو، اس کا سر ہر وقت خانہ کعبہ میں سجود ہے، یعنی ہر وقت وہ خانہ کعبہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی نماز کیا ایک لمحہ بھی ان کا جو ہے اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو مجذوبوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ الملفوظ حصہ 4 عرض کیا گیا کہ اولیاء الہی کی کیا پہچان ہے۔ اولیاء کی کیا پہچان؟ بہت سے لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کتنے سچے ولی ہوتے ہیں اپنے کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے اولیاء کی کیا پہچان ہے؟ تو اس پر ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، جن کو دیکھنے سے، جن کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آئے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ دائرۂ دنیا کہاں تک ہے؟ دنیا کا دائرہ دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں دارین، بولتے ہیں دارین مانے 2 گھر، دار کے معنی گھر اور دارین کے معنی 2 گھر۔ تو اللہ نے 2 گھر بنایا ہے، ایک کا نام رکھا دنیا اور ایک کا نام آخرت۔ صرف 2 گھر ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ تو کہاں تک دنیا کا دائرہ ہے اور کہاں سے آخرت کا دائرہ شروع ہوتا ہے، یہ سوال کیا گیا۔ تو اس پر ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمین دنیا ہے۔ یہ زمین اور 7 آسمان، آسمان ہے ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، 7 آسمان ہیں۔ تو یہ 7 آسمان 7 زمین دنیا ہے، اور ان سے ورا، ان کے علاوہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، پھر کرسی جو سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے، پھر عرش اعظم جو اس کے اوپر ہے، یہ سب جو ہے دار آخرت ہے۔ تو 7 آسمان اور 7 زمین دنیا، اور ان کے علاوہ سدرۃ المنتہا، کرسی، عرش، یہ سب جو ہے آخرت ہے۔ پھر فرمایا دار دنیا شہادت ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ گھر شہادت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور دار آخرت غیب ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ہے، عرش و کرسی ہے، جنت دوزخ ہے، یہ ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا شہادت ہے اور آخرت غیب۔ غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں۔ مفتاح کے معنی کنجی، اس کی جمع ہے مفاتیح۔ تو جو غیب کی کنجیاں ہیں
انہیں مفاتیح کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا علمی بات ہے، اور شہادت کی جو کنجیاں ہیں ان کو مقالید کہا جاتا ہے۔ مقلاد کی جمع ہے مقالید، مقلاد کے معنی بھی کنجی اور مفتاح کے معنی بھی کنجی، لیکن غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں اور شہادت کی کنجیوں کو مقالید کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی مفاتیح یعنی غیب کی کنجیاں، ان کو خدا کے سوا کوئی خود سے نہیں جانتا۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا ہی کے لیے ہیں مقالید یعنی کنجیاں آسمان اور زمین کی۔ تو دیکھو زمین اور آسمان کے لیے مقالید کہا، ان کی کنجیوں کو مقالید کہا، اور غیب کی کنجیوں کو مفاتیح فرمایا۔ اب دیکھیے مفاتیح جو غیب کی کنجیاں ہیں اور مقالید جو شہادت کی کنجیاں ہیں، مفاتیح کا پہلا حرف میم، مفاتیح کا پہلا حرف میم اور آخری حرف ہے، بڑا ہے۔ اور مقالید جو شہادت کی کنجیاں ہیں، مقالید کا پہلا حرف میم اور آخری حرف دال، تو اس کا پہلا حرف میم آخری حرف ہے، اور مقالید کا پہلا حرف جو ہے میم اور آخری حرف دال، میم ہے میم دال، انہیں مرکب کرنے سے نام اقدس ظاہر ہوتا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنتا ہے۔ اب اس سے یا تو اس طرح پیش آ رہا ہے کہ غیب و شہادت کی ساری کنجیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں، کوئی شے ان کے حکم سے باہر نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ ہاں نہیں، آپ ہاں نہیں کہتے باقی سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ یا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ مفاتیح اور مقالید غیب و شہادت سب حجرے خفا یا عدم میں مقفل تھیں، یعنی غیب کی کنجیاں اور شہادت کی کنجیاں سب خفا و عدم کے کمرے میں مقفل تھی، تالا بند تھا، موجود نہیں تھی، سب معدوم تھیں۔ ساری چیزیں صرف اللہ کی ذات تھی، باقی کوئی چیز نہیں تھی، سب معدوم تھی۔ اب اس کی کنجی ہمارے حضور ہے، تو وہ مفتاح اور مقلاد، وہ کنجی جس سے ان کا قفل کھولا گیا کہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں، جس سے ان کا قفل کھولا گیا اور میدان ظہور میں لایا گیا، وہ ذات اقدس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ہمارے حضور تشریف نہ لاتے تو ساری چیزیں سب اسی طرح مقفل رہتی، تالے میں بند رہتی، سب معدوم رہتی یا مخفی رہتی، کوئی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو جہان بھی نہیں رہے گی۔ اب پھر سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور والا کرسی کی کیا صورت ہے؟ جو کرسی ہے جو ساتوں آسمان کو بھی گھیرے ہوئی ہے، جس کو کرسی کہا جاتا ہے، وہ کرسی اس کی صورت کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کیا کیفیت اس کی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کرسی کی صورت اہل شرع و حدیث نے کچھ ارشاد نہ فرمائی، یعنی حضور نے کچھ صاف صاف نہیں بیان فرمایا کہ کرسی کی صورت کیا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں، جو سائنس والے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ 8واں آسمان ہے، وہ 8 آسمان مانتے ہیں، ساتوں آسمان جن کو ہم 7 آسمان کہتے ہی ہیں، اور کرسی کو بھی وہ 8واں آسمان کہتے ہیں۔ ساتوں آسمانوں کو محیط ہے وہ کرسی جو ہے، جس کو 8واں آسمان کہتے ہیں، وہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئی ہے، تمام کواکب ثابتہ اسی میں ہے، مگر شرع نے یہ نہ فرمایا۔ اسی طرح عرش کو، جس کو عرش کہتے ہیں، جو عرش اعظم ہے،
جو کرسی کو بھی گھیرے ہوئے ہیں ان کو جولائے فلاسفہ کہتے ہیں کہ 9واں آسمان ہے، اور اس کو فلک اطلس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کوكب نہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام آسمان و زمین کو محیط ہے، اور اس میں پائے ہیں یاقوت کے، جو عرش ہے اس میں یاقوت کے پائے ہیں۔ اس وقت کو تو 4 فرشتے اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہیں، عرش الہی کو 4 فرشتے اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ اور یہ تو قرآن عظیم سے ثابت ہے، وَيَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ اب 8 فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوں گے، یہ جو 4 فرشتے آج اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کے پاؤں سے زانوؤں تک، پاؤں سے زانو تک کا فاصلہ 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اور یہ کرسی اس کے نیچے ہے، عرش سے نیچے ہے، اور 7 آسمان کے اوپر ہے، جو 7 آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی کو اسی وجہ سے آیت الکرسی کہتے ہیں، کرسی والی آیت، یعنی جس آیت میں کرسی کا ذکر ہے، کرسی والی آیت، تو اسی لیے آیت الکرسی کہتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کی وسعت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان ہی کی وسعت خیال میں نہیں آتی، آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات۔ بیچ کا آسمان، چوتھا آسمان جس میں آفتاب ہے، سورج ہے، اس کا نصف قطر 9 کروڑ 3 لاکھ میل ہے، اور 5واں آسمان اس سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا 5ویں کا ایک چھوٹا پرزہ جسے تدویر کہتے ہیں، وہ آسمان کے آفتاب کے آسمان سے بڑا ہے۔ پھر یہی نسبت 5ویں کو 6ٹھے کے ساتھ ہے، وہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کو 7ویں کے ساتھ، اب یہ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ سب کرسی کے سامنے ایسا ہے کہ ایک لق و دق میدان میں جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، ایک چھلا پڑا ہو، ایک بہت بڑا میدان جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، جیسے ایک چھلا پڑا ہو، ایسے کرسی میں 7 آسمان ہیں، جیسے بڑے چھلے میں، بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اب بتاؤ کرسی کتنی بڑی ہوگی، کتنی عظیم ہوگی۔ مَسْسَمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْأَرْضُونَ سَبْعُ مَا الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاتٍ، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے ساتھ ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا۔ اور یہ سب زمین اور آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں کہ ایک لق و دق میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور ان سب عرش و کرسی اور زمین اور آسمان کی وسعت ایسی ہے، کیا سمجھے؟ 7 آسمان اتنے وسیع، پھر کرسی اور وسیع، اور عرش اعظم اس سے بھی وسیع، ان سب کو لے لیجئے، یہ ساری چیزوں کی وسعت ایسی ہی ہے عظمت قلب مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور قلب مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید علیہ وسلم کے مبارک دل کی وسعت جو ہے یہ عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے۔ تو 7 آسمان، کرسی اور عرش اعظم اتنے وسیع ہے کہ عقل حیران ہے، اور ان سب کی وسعت ہمارے حضور کی قلب کی عظمت کے سامنے بالکل معمولی ہے، جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کی عظمت، اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کروڑواں درجہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت بہت ہے، وہ غیر متناہی ہے، اور ہمارے حضور کی عظمت کتنی بھی زیادہ ہو لیکن متناہی ہے، متناہی کو غیر متناہی سے نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں مسوات سبو والارضون سبو فی نظر العبد المومن الا کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض. یہ سیدی شریف عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں. ان کو کوئی حدیث سناتا کہتے یہ حدیث ہے، اگر حدیث نہیں ہوتی تو کہتے یہ حدیث نہیں ہے. کوئی پوچھتا کیسے آپ کہتے ہیں، کہتے میں اللہ کے رسول کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، جب مسکرا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور جب حضور جو ہے ان کے چہرے پہ شکن آ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لق و دق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو. ایک ولی کے سامنے ساتوں آسمان، کرسی، عرش، یہ سب چیزیں جیسے ایک لق و دق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو. اب ایک ولی کے دل کی وسعت کا یہ حال ہوتا ہے، اس کی نگاہ کی وسعت کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، جب ہمارے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہمارے حضور کی عظمت کا کون خیال کر سکتا ہے، ان کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. کتنا ہوا. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے اولیاء امت کے وفاداروں میں شامل فرمائے.